السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر۔ تو آج سے میں آپ کو اسلامیات کا لیکچر دوں گی، اور میں 8th کلاس آپ کے لیے NBF والے جو ہیں ان کی بک ہے میرے پاس، اور آپ اس میں باب اول جو ہے نا وہ قرآن مجید حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے ترجمہ قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ پھر حفظ قرآن مجید ہے، حفظ و ترجمہ ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر دعائیں ہیں۔ باب دوم آپ کے پاس آ جاتا ہے ایمانیات اور عبادات، تقدیر پر ایمان، عقیدہ آخرت، خشیت الہی اور فکر آخرت، زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت، حج اور اس کی عالمگیریت، اسلامی عبادات کے تقاضے اور اثرات، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالمگیریت اور آفاقیت۔ باب سوئیں آپ کا شروع ہوتا ہے، اور یہ سیرت طیبہ ہے۔ اس میں غزوہ خیبر، معرکہ موتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل و خصائص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات۔ اس کے بعد آپ کا باب چہارم آ جاتا ہے اخلاق و آداب۔ اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے مساوات، اخوت اسلامی اور اتحاد ملی، بدگمانی، حرص و طمع۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کا آتا ہے باب پنجم، حسن معاملات و معاشرت، حقوق العباد، مریض، معذور، یتیم، خرید و فروخت کے آداب۔ باب ششم ہے آپ کا ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم، علماء و مفکرین رحمۃ اللہ علیہ، فاتحین۔ اس میں 7واں باب بھی ہے سب سے لاسٹ میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ، ٹھیک ہے۔ ذرائع ابلاغ کا استعمال سب سے آخری ٹاپک ہے اس میں، اور 153 پیج پہ یہ بک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا باب ہے قرآن و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں آپ کو ملیں گی آیات قرآن پاک کی۔ اس میں سب سے پہلی سورت ہے سورت بلد، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ لوگ بچے سارے اچھی طرح یاد کریں گے 8th کلاس کے، کیونکہ جن بچوں نے بورڈ کے ایگزامس دینے ہیں ان کو یہ باقاعدہ سنانے کے لیے آتی ہیں۔ اس کا ناظرہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورت شمس ہے، سورت لیل ہے، سورت ضحیٰ ہے، سورت علم نشر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے سارے بچے۔ اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے آگے قرآنی دعائیں انہوں نے دی ہیں۔ یہ بہت اچھا کام کیا ہوا ہے کہ تمام پیغمبروں سے کی جو دعائیں ہیں نا وہ انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہیں۔ اس میں آپ یہاں پہ ایک باکس بنا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں ترجمہ ہے، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہماری بخشش فرما اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا کارساز ہے، پس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے اسے یہ ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی معلومات بھی ساری لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے یہ قال ربی اشرح لی صدری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ آ جائے گا، یہ آپ یاد کریں گے۔ پھر باقی دعائیں ہیں، یہ آپ لوگ سب بچے خود ہی یاد کریں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اب آ جائیں آپ اسماء ہیں آپ کے 14 نمبر پیج ہے یہ، ٹھیک ہے۔ المجید، یہ بڑی شان والا، الشہید، حاضر و ناظر، الوکیل، بڑا کارساز، المتین، انتہائی مضبوط و مستحکم، الحمید، تعریف و توصیف کے لائق، المبدی، پہلی بار پیدا کرنے والا، الباعث، مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے والا، الحق، وہ اپنی ذات و صفات میں سچا ہے، القوی، بڑی طاقت والا، الولی، مددگار، حمایتی، الموسی، اپنے علم اور شمار میں رکھنے والا اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے، المعید، دوبارہ پیدا کرنے والا۔ آگے اس کی ایکسرسائز آ جاتی ہے ساری، ٹھیک ہے۔ یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ میں سے کسی کو پرابلم آئی تو یہ میں آپ کو کروا دوں گی۔ ابھی فی الحال میرا مقصد جو ہے نا وہ صرف آپ کو اس کا انٹروڈکشن کروانا ہے، اور آپ آ جائیں باب دوم کے اوپر، ایمانیات اور عبادات۔ دراصل اصل میں جو یہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے ہو رہا ہے،
اس سے پہلے والا سارا ناظرہ اور یاد کرنے والی چیزیں تھیں. ترجمے آپ کو ایگزامس میں لکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ آپ کے میٹرک میں بھی آگے کام آتے ہیں، اس لیے یہ بہت اچھے طریقے سے کرنے ہیں اور قرآن پاک کی چیزوں میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. اسلامیات کو اچھے طریقے سے ہی کرتے ہیں اور ادب و احترام کا بہت خیال رکھتے ہیں. اور میں قبل از وقت غلطی کے لیے معذرت چاہتی ہوں. اگر اس میں مجھ سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اس میں سب سے پہلے تقدیر پر ایمان، اصل جو اس کا ٹاپک ہے، لینتھی ٹاپک جو آپ کو کرنا ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے گرین والا باکس ہے، اس میں آپ علم والے پورشن پہ آ جائیں. تقدیر کے معنی اور مفہوم جانیں گے آپ. اس میں یہ سمجھ سکیں کہ عقیدہ قضا و قدر کا انکار دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کے منافی ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ تقدیر کے تصور، اہمیت اور اقسام کو سمجھیں گے. تقدیر اور تدبیر کے باہمی تعلق کو کی معرفت حاصل کریں گے. تقدیر کے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کر کے یہ جانیں گے کہ انسان اپنے اعمال اور فیصلوں کا خود ذمہ دار اور جواب دہ ہے. تعمیر سیرت میں عقیدہ تقدیر کے اثرات کا جائزہ لے سکیں. صلاحیت اس میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے عقیدہ تقدیر پر ایمان پختہ کر کے دعا کا اہتمام کرنے والے بن سکیں. عقیدہ تقدیر کی روح کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اس کی رضا اور تقسیم پر راضی رہنے والے بن جائیں. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں، نیکی بدی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب بھی اللہ کے علم میں ہے. اسلام کا عقیدہ تقدیر نہایت جامع اور اعتدال پر مبنی ہے، جبکہ کچھ قوموں کے عقیدے کے مطابق انسان بالکل مجبور ہے اور خدا نے نیکی بدی، خوشحالی مفلسی پہلے سے انسان کے لیے طے کر رکھی ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. معنی اور مفہوم، یہ کیونکہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی اس میں سے آتا ہے اور لانگ بھی آتا ہے، تو یہ دھیان سے آپ نے سننا ہے. تقدیر کا لفظ قدر سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی اندازہ کرنا، طے کرنا، مقرر کرنا ہے. لغوی معنی سے مراد ہوتا ہے جو لغت میں اس کے معنی پائے جاتے ہیں. تقدیر سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے علم اور حکمت کے مطابق ساری کائنات کا اس کے وجود سے پہلے اندازہ اور فیصلہ کرنا ہے. تقدیر پر ایمان ان امور پر شامل ہے، یعنی اگر جو شخص تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو اس کی یہ والی چیزیں درست ہونی چاہیے. ایک، اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہر چیز سے اجمالاً اور تفصیلاً واقف ہے. دوسرے نمبر پر اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ، لوح کہتے ہیں تختی کو، ٹھیک ہے، محفوظ جو کہ اللہ تعالیٰ کی تختی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیریں لکھ دی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی تقدیر میں لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو میں خود بتا رہی ہوں، ورنہ یہ اس میں لکھا ہوا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوح کہتے ہیں تختی کو. ٹھیک ہے، لوح محفوظ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ تختی جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ شروع سے لے کر آخر تک جتنے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بھیجی ہیں اور جو خاص طور پہ انسان ہیں ان کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں. اچھا جی، اب آپ آگے آ جائیں کہ یہ تقدیر سے متعلق ترجمہ ہے. کیا تم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے. بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، یہ کوٹس ہیں قرآن پاک میں سے تاکہ ہمیں یہ مزید کلیئر ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دی تھیں اور اس کا عرش پانی پر ہے. سبحان اللہ. اہمیت اب ہم اس کی پڑھیں گے. حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لائے. نمبر 1، وہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. نمبر 2، میں محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. نمبر 3، وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے. اور نمبر 4، تقدیر پر ایمان رکھتا ہو. ٹھیک ہے، سنن ترمذی 2071، یہاں پہ یہ اس کا بارے میں لکھا ہوا ہے تفصیل کہ یہ کون سی کتاب سے ہے. اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام لانے کے لیے عقیدہ تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اسلام نے تقدیر سے انکار کرنا کفر قرار دیا گیا ہے. جس طرح توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا بھی نہایت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کا انکار کرنے والوں کو امت کا مجوسی قرار دیا ہے.
ٹھیک ہے، یہ ایک قوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی ہے۔ سنن ابو داؤد 4071، ٹھیک ہے، یہ سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ عقیدہ تقدیر اسلامی عقائد میں نہایت نازک اور پیچیدہ ہے، اس کے بارے میں بحث کرنے کیوں اور کیسے کی طرح کے سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم عقیدہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے، تم سے پہلے لوگوں نے جب اس مسئلے میں جھگڑے کیے تو ہلاک ہو گئے، میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں نہ جھگڑو۔ یہ بھی ترمذی میں موجود ہے، ترمذی کتاب ہے، ٹھیک ہے، 2140 اس کا یہ بتایا ہوا ہے کہ بھئی اس جگہ پہ یہ آپ کو مل جائے گا۔ تقدیر کی اقسام، تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ پہلی قسم تقدیر مبرم ہے، یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ جو فیصلے اللہ تعالیٰ ایک بار کر دے اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ دوسری تقدیر تقدیر معلق ہے، اس کو آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں ایگزامس میں آپ کو سوال آئیں گے۔ اچھا بیٹا، یہ جو اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے نا، یہ ضروری نہیں ہوتی کہ یہ فکس ہو، ٹھیک ہے، اس کی ایکسرسائز کے میں سے اندر سے بھی آپ کو الگ سے بھی کویسچن آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا۔ اب آ جائیں کہ تقدیر معلق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے نیک عمل اور دعا کے ساتھ ہی اس کی تقدیر بدل دیں گے، اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کا ایک اور کویسچن کور ہوا، تقدیر اور تدبیر، یہ لانگ کویسچن ہے آپ کا ایک۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے یا کرے گا، خواہ اس کا تعلق تقدیر مبرم سے ہو یا تقدیر معلق سے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان مجبور اور بے بس بھی نہیں ہے، اس لیے کوشش اور اچھی تدبیر اختیار کرنے کے ہم پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کا اختیار دیا ہے اور اس اختیاری عمل کا وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ تدبیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سوچ بچار، عاقبت اندیشی اور غور و فکر کے ہیں۔ اصطلاحاً کسی کام کے کرنے سے پہلے اس کے نتائج پر غور و فکر کرنا تدبیر کہلاتا ہے۔ تقدیر و تدبیر کی اس بحث میں راہ اعتدال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے امور کو انجام میں صحیح و تدبیر کرنا مقدر کیا ہے۔ انسان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ امور دنیا کی انجام دہی کے لیے اپنی عقل اور تجربے کی روشنی میں تدابیر اختیار کرے، لیکن ہر تدبیر کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکمت کی مرہون منت ہے۔ انسان کا توکل اپنی تدبیر کے بجائے خدا پر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تدبیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس کائنات کے عمل کا حصہ یعنی تقدیر قرار دیا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس دم سے ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں، جس دوا سے علاج کرتے ہیں، جن بچاؤ کی چیزوں سے ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ اللہ کی تقدیر میں کچھ تبدیلی کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ سب بھی اللہ ہی کی لکھی ہوئی تقدیر کا حصہ ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ ہمارا یہ والا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ دعا بھی اسی کی قبول ہوتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ یعنی کہ یہ بہت بڑا نا ایک کنفیوژن ہوتا ہے، یہ تقریباً ہر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، خاص طور پہ ہر مسلمان بچہ جو ہے نا، وہ جب باشعور ہوتا ہے تو وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ پھر یہ سب کیسے ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں ہے اور کسی شخص کی زندگی نہیں ہے اور اس نے نہیں بچنا ہے تو وہ نہیں بچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس میں اللہ کی یہی رضا ہے کہ اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ بات کلیئر کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی لوگوں کے تدبیریں کامیاب ہوتی ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں دوائی دی نا، اس سے اس شخص کو آرام آ گیا، تو آرام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کوئی چیز ہمیں اس میں سے ایسی چیز جو ہم بار بار بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات اچانک اس کا اثر ہوتا ہے اور انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی عام سا آپ فرض کریں بیماری میں آپ قہوہ پی رہے ہوتے ہیں یا عام سی ٹیبلٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے آپ نے ٹھیک ہونا ہوتا ہے تو آپ اسی سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بیماری چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو آگے ہم چلتے ہیں اس پہ. یہ پیج نمبر اب میرے پاس تقریباً یہ چیپٹر ختم ہی ہو گیا تقدیر والا. اے اللہ کے رسول، اچھا یہ تو ہو گیا تھا نا، ختم ہو گیا تھا. تعمیر سیرت میں عقیدہ تقدیر کے اثرات. تقدیر پر ایمان انسانی زندگی میں کئی اثرات ڈالتا ہے. انسان اگر تقدیر الہی کے اس عقیدے کو سمجھ لے تو اس کی کئی مشکلات اور پریشانیاں حل ہو سکتی ہیں. اس عقیدے پر عمل کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں. نمبر 1، عقیدہ تقدیر پر انسان کو مصائب اور بیماریوں میں صبر کرنا اور خودکشی جیسے حرام کام سے محفوظ رکھنا سکھاتا ہے، کیونکہ ان کا آنا تقدیر کے مطابق آزمائش ہے. یہ انسان کو اللہ کی تقسیم اور مرضی پر راضی رہنا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، انسان ماضی کی محرومیوں پر غمگین، حال کے حالات میں پریشان اور مستقبل سے خوفزدہ نہیں رہتا. تقدیر پر ایمان لانے والا مخلوق کے بجائے خالق سے لو لگاتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ صرف اختیار اللہ کے پاس ہے نا تقدیر کو بدلنے کا. کوئی انسان، کوئی ڈاکٹر، کوئی بھی دوائی انسان کی مدد نہیں کر سکتی اگر اللہ نہ چاہے تو. ٹھیک ہے، تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے اسی کے کام بھی سیدھے ہوتے ہیں. تقدیر پر ایمان حسد کا بہترین علاج ہے. انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. یعنی جس شخص کا تقدیر پر ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، وہ اپنے ساتھی کو دیکھ کر کبھی بھی جلتا سڑتا نہیں ہے، حسد نہیں کرتا اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، اس لیے کہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے نصیب میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور میرے نصیب کی جو خوشیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نا دنیا میں ہر شخص کو جتنی زیادہ خوشیاں اور آسانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اعتدال رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی حساب سے اس شخص کے مسائل اپنی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن اپنی اپنی نوعیت کے. ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے تمام افعال، یعنی جو کچھ وہ کام کرتا ہے، اچھے برے کام، اپنی تدبیر اور جزوی اختیار سے انجام دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان اپنی عقل کے مطابق سارے کام کرتا ہے اور کسی بھی برے کام کا ذمہ دار وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ٹھہرا سکتا. تاہم اللہ تعالیٰ ازل سے اس بات پر بخوبی آگاہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کیسے کام کرے گا. اچھا جی، یہاں پہ یہ بات ہے کہ اکثر لوگ نا جب برے انسان بنتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہوا. اکثر یہ کویسچن بھی پوچھا جاتا ہے، تو انہوں نے یہاں پہ یہ بات بھی کلیئر کر دی کہ اگر کوئی انسان سیدھے راستے پہ چلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کی تقدیر بدل بھی سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو. لیکن مسئلہ یہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ انسان جس طرف جاتا ہے، اگر وہ اچھے راستے کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اسی میں مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ سوال کہ میں تو برا انسان بنا تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں چور بنا، ڈاکو بنا، لیکن اس کا قصور یہاں پہ ہے، یہ وضاحت کر دی گئی ہے. یہ دیکھیں، یہ والا جو جملہ ہے نا، اپنی تدبیر اور جزوی اختیار، یعنی اب اس کی خوشی ہی برے کاموں میں ہے. ٹھیک ہے، اس نے کوشش بھی تو نہیں کی. اللہ تعالیٰ تو ذرا سی کوشش کرنے اور اپنے برے عمل پہ شرمندہ کسی وقت ہونے والے یا آنسو کا ایک قطرہ بہانے والے شخص کو بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ دنیا میں جا کے کس قسم کے کام کرے گا اور اس کا جھکاؤ کس طرف ہے، برائی کی طرف یا اچھائی کی طرف.